أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر. نحمده ولا عليه كما نحمده ولا بلاه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم لدعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين. صلوات بآواز بلند. ایک مرتبہ اور اس سے بھی بلند اور بہتر انداز میں صلوات بھیجی آل محمد کی ذات. عشرہ محرم الحرام سن 1447 ہجری کے سلسلہ مجالس کی 7ویں تقریر حضرات مرکزی امام بارگاہ چیچہ وطنی میں سماعت فرما رہے ہیں، اور مسلسل اس آیت کے ذیل میں گفتگو ہے کہ خدا احسان جتلاتے ہوئے خلیل خدا پر یہ کہہ رہا ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کا ملک دکھایا تاکہ زمانے کو علی کا ملک پتہ چل سکے. کمال یہ ہے چیچہ وطنی والوں کہ جو صاحب ملک ہوتا ہے اس کا ملک اسی کے نام پر ہوتا ہے. قدم قدم پر قرآن میں 7 سے زیادہ مقامات پر اللہ نے یہ کہا وَلِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کا ملک. کبھی یہ کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے. کبھی یہ کہتا ہے تم نے نہیں دیکھا للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے ملک. کبھی یہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں ملک ہے، میں جسے چاہوں ملک عطا کروں، جس سے چاہے ملک چھین لوں. پالنے والے چیچہ وطنی کا بیدار عزادار ماتمدار مجمع میرے سامنے ہے، اور میں بغیر کسی تمہید کے آج بات کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. بس اتنا بتا دے سارا ملک تو نے دے دیا ہے علی کو، ملک دیا ہے علی کو، اور قدم قدم پہ کہتا ہے میرا ملک میرا ملک میرا ملک میرا ملک میرا ملک. آؤ علی والو، اگر چہرہ کھل نہ جائے، دل جھوم نہ جائے، چہرہ کھل نہ جائے، معراج ولایت نہ ہو جائے تو شاید میں نے عشرے میں وقت ہی گزار دیا. میں تلاش کرتا ہوا چلا پالنے والے سارا ملک علی کو دے دیا، یہ تجھے کہاں تلاش کروں. جب میں نجف گیا زیارت کی کتاب کو کھولا، زیارت میں فقرہ موجود تھا اللہم انا حرم ھذا حرموں کا مالک. میں نجف میں نہیں تیرے حرم میں کھڑا ہوں. جاگتے رہنا.
ہاں 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 ہاں، یا مفاتیح الجنان سے صفحے پھاڑ ڈالو، یا پھر اسد زیدی کو سنسار کر کے چیچا وطنی میں چلے جاؤ، ورنہ جب تک یہ جملے چھپے ہوئے علی کے حرم میں موجود ہیں مجھے کہنے دو اللہم بفنائے کا نزلتو و ببابے کا وقفتو، پالنے والے میں نجف نہیں آیا، تیرے دربار میں آیا ہوں، میں علی کے در پہ نہیں کھڑا، تیرے دروازے پر کھڑا ہوں، یہ تیرا حرم ہے، علی کا حرم نہیں۔ جملہ کہنے دو اسے علی سے، اللہ جانے پیار کتنا ہے، سارا ملک علی کو دے کے کہتا ہے ملک تیرا نجف میرا۔ اچھا پھر محلے والا حساب شروع ہو گیا کہ 4 بلاک والے نعرہ لگائیں گے تو 3 بلاک والے نہیں لگائیں گے۔ اچھا کون رہتا ہے بھلا نجف میں؟ مشکل سوال تو نہیں تھا اتنا۔ کون رہتا ہے؟ جنہیں جانے کی تمنا ہے بس وہ بتائیں کون رہتا ہے دل میں زیارت نجف کا شرف۔ اچھا علی کے حرم کو کہہ رہا ہے اپنا حرم، علی کے دروازے کو کہہ رہا ہے اپنا دروازہ، علی کی بارگاہ کو کہہ رہا ہے اپنی بارگاہ۔ مالک میں تو پریشان ہو گیا ہوں، رہتا یہاں علی ہے اور زیارتیں میری تو بنائی ہوئی نہیں ہے نا، امام معصوم کی بنائی ہوئی ہے۔ آپ کے چوتھے امام نے نجف جا کے کہا ہے اللہم بفنائے کا نزلتو، تیری کا بارگاہ میں آیا ہوں، تیرے در پہ کھڑا ہوں۔ یہ حرم علی کا حرم نہیں، تیرا حرم ہے۔ پالنے والے میں نے سنا ہے جو گھر جس کا ہو اس سے منسوب ہوتا ہے، تیرا علی سے معاملہ کیا ہے؟ گھر تیرا ہے۔ نہیں آپ نے کہا بھائی ہم کراچی جا رہے ہیں، مہدی شاہ صاحب ذرا اسد زیدی صاحب کا گھر تو بتائیے، ہم ملنا چاہتے ہیں۔ بڑا اچھا اشارہ پڑا، بڑا مولا کا ذکر کیا انہوں نے، ملنا چاہتے ہیں ملاقات ہو جائے گی۔ انہوں نے آپ کو ایڈریس بھی بتا دیا، جو ایڈریس بتایا تھا آپ اس پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ اب اس انتظار میں ہیں کہ ابھی اسد زیدی باہر آئیں گے، باہر نہیں آئیں گے تو کہیں باہر ہوں گے تو یہاں سے گھر میں داخل ہوں گے۔ ایک دن اتفاق ہو گیا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، مہینہ گزر گیا اور میں نظر نہیں آیا، نہ آتا نظر آیا نہ جاتا نظر آیا۔ فون کر کے چیچا وطنی کہو گے تو صحیح مہدی شاہ یہ تم نے جھوٹ بولا ہے، یا یہ گھر اسد زیدی کا نہیں ہے، یا تم جھوٹے ہو، آؤ یا کائنات جھوٹی ہو جائے۔ میں نے تو جب اللہ کے گھر کا در کھلا دیکھا، وہ آتا نہیں علی آتا نظر آیا۔ لگاؤ نعرہ لگاؤ جلدی۔ توجہ، جب میں نے اللہ کے گھر کا در کھلا دیکھا، خدا تو نہیں نظر آیا، علی ہی نظر آیا۔ اچھا میں نے سنا ہے، اگر ٹھیک کہہ رہا ہوں تو میری تائید کر دینا، اور غلط کہہ رہا ہوں شیعہ دوست بیٹھے ہیں تو علماء سے جا کے سوال کریں، حدیثوں کا میں ضامن ہوں، اور علماء اہل سنت کے اگر کوئی فالوور کوئی برادران اہل سنت ہیں وہ اپنے اپنے مسلک کے علماء سے جا کے پوچھیں کہ کیا یہ حدیث شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے یا نہیں۔ 2 درجن حوالے دونوں مسالک کے دکھا سکتا ہوں۔ النظر الی کعبۃ عبادہ، جو کعبہ دیکھے اس کا کعبہ دیکھنا مگر اکیلا کعبہ دیکھے تو عبادت، یعنی اگر میں نے دیکھا تو میرے لیے عبادت، مہدی شاہ صاحب نے دیکھا تو ان کے لیے عبادت، علی اون نے دیکھا ان کے لیے عبادت، حسنین نے دیکھا حسنین کے لیے عبادت۔ لیکن سنو، آؤ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں۔ امام نے فرمایا اذا نظر العبد العاصی الى حرم امیر المومنین، اگر کوئی بندہ نجف جائے، علی کی زری کو دیکھے، زری کا نظارہ کر کے باہر نکل کر آئے، پھر وہ مومن، ونظر عبد الثانی الى الثالث والثالث الى الرابع والرابع الى خامس وخامس الى سادس،
والسادس إلى السابع والسابع إلى الثامن والثامن إلى التاسع والتاسع إلى عاشر إلى 70 رجلا. وہ جو علی کے حرم کو دیکھ کر زری کو دیکھ کر نکلے وہ مومن دوسرے کو دیکھے, دوسرا تیسرے کو دیکھے, تیسرا چوتھے کو دیکھے, چوتھا پانچویں کو دیکھے, پانچواں چھٹے کو دیکھے, تھکنا نہیں, چھٹا ساتویں کو دیکھے, ساتواں آٹھویں پیچھے والوں 10ویں کو دیکھے, 70 بندے ایک دوسرے کو دیکھے. اللہ سب کو جنت بھیج دے. میرا موضوع کعبہ نہیں ہے ورنہ موضوع بدل جائے گا. پالنے والے تیرا گھر دیکھے تو اکیلا عابد علی والا. اچھا بھائی اس نے تو کچھ کیا ہے نا, جس نے نجف دیکھا, ٹکٹ لگایا, ویزا لگایا, سفر کر کے گیا, اس نے آ کے اسے دیکھا, اس نے اسے دیکھا, اس نے اسے دیکھا. اللہ کہہ رہے سب پر جنت. مالک وجہ کیا ہے؟ یہ چیچا وطنی کا مجمع پوچھ رہا ہے. کہا وہاں بیت اللہ رہتا ہے, نجف میں وجہ اللہ رہتا. حیدر پیچھے والوں نجف جانے کا دل نہیں ہے؟ میں تو روحانی طور پہ پہنچ بھی گیا ہوں. جو میرے قافلے میں ساتھ چلنا چاہ رہا ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے. ہاں میں ٹکٹ بچاؤں, ویزا بچاؤں, سفر بچاتا ہوں. حالات بھی بڑے خراب ہیں, یہیں بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر کے تصور کر لینا یہاں بیت اللہ رہتا ہے, وہاں وجہ اللہ رہتا ہے. اب فیصلہ میں نے چیچا وطنی والوں پہ چھوڑ دیا. گھر دیکھنا افضل ہے یا چہرہ دیکھنا افضل؟ چونکہ میرے ملک کا مالک نجف میں رہتا ہے. ہاں اسی لیے کہا ہے بے بابے کا نزل تو تیرے دروازے پر آیا ہوں, بے فنائے کا قدم تو تیری بارگاہ میں قدم رکھا ہے. اللہم انا ھذا حرم حرموں کا. پالنے والے یہ میں علی کے حرم میں نہیں کھڑا, یہ میں بولو نا تیرے حرم میں کھڑا ہوں. ملک دکھایا تھا ابراہیم کو, غور ہی نہیں کیا. ملک دکھایا تھا ابراہیم کو, جو ابراہیم نے بنایا اسے ایک دیکھے تو عبادت. ہاں 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 کعبہ کس نے بنایا؟ بولو نوجوانوں کس نے بنایا؟ دینیات کی چھوٹی چھوٹی کتابوں سے قرآن مجید تک کس نے بنایا کعبہ؟ جب تک سب نہیں بولیں گے میں بھی ساری رات یہی ہوں. کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ بس فرق یہی ہے, کعبہ ابراہیم خلیل نے بنایا, علی رب جلیل نے بنایا. پتہ چل گیا ظاہری کے شوق کتنے ہیں. نعرہ بتا رہا ہے, نہیں دل نجف جانے کا بالکل. اچھا ہاں تو دل چاہ رہا ہے تو بتانا پڑے گا نا, پھر ہی تو میں ساتھ چلوں گا. چلنا ہے قافلے میں, نہ ٹکٹ چاہیے, نہ ویزا چاہیے, نہ سفر کرنا ہے, نہ حالات کی پریشانی ہے. آؤ بارگاہ کو یہیں بساط سلیمانی سمجھتے ہوئے مودت کے پر لگا کر اڑا کر نجف چلے. پیچھے والوں چلے, کھڑے ہوئے دوستوں چلے, باہر والوں چلے. کعبہ بنایا خلیل نے, علی بنایا رب جلیل نے. اسے دیکھنا ایک پر عبادت, اسے دیکھنا ایک دوسرے کو, دوسرا تیسرے کو, تیسرا چوتھے کو, حتیٰ کہ 70 بندوں کو دیکھے
ابراہیم کو ملک دکھایا ہی اس لیے تھا تاکہ کعبے اور علی کا فرق بتا سکے۔ آؤ شاید اس جملے پہ میرے نزدیک عشرہ ختم ہو جائے، ان کا مجھے نہیں پتا۔ جملہ اتنا بڑا ہے علی کا کہ ساری رات، بلکہ 1447 ہے نا، 48 تک بھی بولو گے تو داد کا حق ادا ہوتا ہی نہیں ہے، چونکہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کی مرضی، جیسے دل چاہے سن لیجئے۔ ابراہیم نے نگاہ اٹھائی، کہاں تک گئی؟ 7ویں آسمان تک۔ نگاہ جھکائی، کہاں تک گئی؟ 7ویں زمین تک۔ علی منبر پر ہیں، ملک سلیمان کا تذکرہ ہے۔ کسی نے کہا مولا کیا نگاہ پائی ہے حضرت سلیمان نے، کیا نگاہ پائی ہے، معاف کیجئے گا، حضرت ابراہیم نے؟ نگاہ اٹھائی، وہاں تک گئی، نگاہ جھکائی، زمین تک گئی۔ مسکرا کے علی نے کہا انتم تنظرون الی فلک ما فوق ونحن ننظر الی اسفل اقدامنا۔ تم آسمان یوں دیکھتے ہو، علی یوں دیکھتا۔ اب پتہ نہیں جو چہرہ اب بھی نہ کھل سکے، میری دعا ہے پھر کبھی نہ کھلے۔ آؤ میں جملہ کہہ رہا ہوں، شاہ علی وجہ کیا ہے؟ تم آسمان یوں دیکھتے ہو، لفظ پتہ ہے کیا ہے؟ نحن ننظر الی اسفل اقدامنا، تم آسمان کو سر اٹھا کے دیکھتے ہو، علی اپنے قدموں کے نیچے دیکھتا۔ نعرے کا ذرا زور سے جواب دیجئے گا۔ میں کہوں گا علی حق، آپ نے سب نے بھی کہنا ہے علی حق، 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 نعرہ حیدری۔ توجہ ہے؟ پیچھے والوں جو شیڈ کے نیچے بیٹھے ہو مجھے نظر آ رہے ہو، کیا کہا ہے میں نے؟ انتم تنظرون الی فلق ما فوق ونحن ننظر الی اسفل اقدامنا۔ شرح اگر کر دو نا تو شاید کل آدھے ہو جائیں۔ تم آسمان یوں دیکھتے ہو، میں یوں دیکھتا ہوں۔ الناس آداء ما جاہلو، لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس سے نہ واقف ہوتے ہیں۔ جلدی سے یاد دلاتا ہوں، ایک مسافر ایک رات کو یہاں سے چلا، پہلا آسمان آیا گزر گیا، دوسرا آسمان آیا گزر گیا، تیسرا آسمان آیا گزر گیا، چوتھا پانچواں چھٹا آسمان آیا گزر گیا، عرش آیا۔ اس مسافر نے چاہا میں نالین اتاروں۔ پہچانو نا، پہچانو نا، پہچانو نا پیچھے والو، کون ہے مسافر؟ میرے سید و سردار اللہ کے محبوب۔ اتارنا چاہا، آواز آئی تقدم علی بساط العرش بے نالے کا لیتشرف العرش بے غبار نالے کا۔ اے میرے حبیب جوتیوں سمیت میرے عرش پر قدم رنجا فرمائیے تاکہ میرا عرش آپ کی نالین کے غبار سے محروم نہ ہو جائے۔ نالین کے اوپر تھے قدم، قدم کے اوپر پنڈلیاں، پنڈلیوں کے اوپر رانے، اس کے اوپر بطن، اس کے اوپر علم نشرہ لگا صدرک والا سینہ، سینے کے اوپر ہے دوش، فتح مکہ ہے، کوئی دوش پہ کھڑا ہے، عرش نیچے ہے۔ آج پتا چلا دوش پیمبر کا سوار جب نیچے دیکھے تو عرش نظر آتا۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری۔ اب نعرہ جب تک ادھر سے نہیں آئے گا آخر سے میں آگے نہیں پڑھوں گا۔ درمیان میں کوئی بات ہے؟ اتنا خراب پڑھ رہا ہوں میں؟ یک زباں ہو کے 14 لاکھ نعرہ حیدری۔ چلو میں بھروسہ کرتا ہوں، دیکھ مجھے وہ بھی رہے ہیں جن کے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے ہیں، ہاں وہ نظر آ رہے ہیں مجھے۔ اللہ کرے کوئی مجبوری ہو، انکار نہ ہو۔ ہاں 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 ہاں، آؤ آؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ یہ تو وہ وجہ بتا دی نا میں نے جو عام ہے۔ علی دوش رسالت پہ کھڑا ہوا ہے، جو کھڑا ہی وہاں ہوا ہے،
اسے تو آسمان نیچے نظر آئے گا، مگر میں نے تحقیق کرنی شروع کی میرے بھائی کہ وجہ کیا ہے، یہ علی کو کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کی نظر ہے، تم آسمان یوں دیکھتے ہو، میں یوں دیکھتا ہوں، میں نے کتابوں کو کھولا، 2 حوالے اس وقت بھی دکھا سکتا ہوں، اور کل پرسوں اس سے زیادہ پیغمبر کی بزم تھی، پیغمبر نے فرمایا ان سقف بیت علی ابن ابی طالب عرش الرحمن، وجہ یہ ہے علی کے گھر کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ فیوز اڑنے شروع ہو گئے۔ ہاتھ جس کو ملا علی کے صدقے میں وہ اٹھائے۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، توجہ، ان سقف بیت علی ابن ابی طالب عرش الرحمن، علی کے گھر کی چھت، علی کے گھر کی چھت اللہ کا، علی کے گھر کی چھت اللہ کا۔ اب بتاؤ نا چیچا باتنے والوں، جب اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہوتے ہو تو گھر کا صحن کیسے نظر آتا ہے؟ یوں دیکھتے ہو یا یوں دیکھتے ہو؟ بس علی کے لیے عرش پہ جانا ایسا ہے جیسا تمہارا چھت پہ چلے جانا۔ علی کے لیے علامہ ابو طالب قائنی بیرجندی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، انہوں نے کہا جسے تم معجزہ کہتے ہو نا وہ آل محمد کے لیے واقعہ ہے۔ اچھا، میں چیچا وطنی آیا، میں نے چائے کا کپ پیا، میں کپ پینے آیا تھا چائے کا یہاں، آپ کہیں گے نہیں آپ تو عشرے کی مجلس پڑھنے آئے ہیں، یہ چائے کا کپ تو پینا واقعہ ہے۔ بس یہی سمجھا رہا ہوں، علی معجزے دکھانے نہیں آیا، خیبر کا در اکھڑنا واقعہ ہے، خندق کا دونانا واقعہ ہے، مرحب کو دونیم کرنا واقعہ ہے، علی تو اس ذات کو منوانے آیا ہے۔ یہ باقی سارے واقعات ہیں۔ انہوں نے کہا آل محمد کے لیے، بڑی توجہ رہے، کبھی کبھی علمی بات بھی سنا کیجئے، مومن سے داد لینا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، داد تو آپ دے ہی دیں گے، جوش ولا کے ساتھ دیں گے، علی کی محبت کی وجہ سے دیں گے، لیکن یہ بات پہنچ جائے نوجوانوں تک اپنے بزرگوں سے معذرت کر کے تو میں کامیاب ہو گیا، انہی نوجوانوں کے لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ ان کے لیے معجزہ دکھانا ویسے ہی ہے، علامہ ابو طالب لکھ رہے ہیں جیسے میرے آپ کے لیے روٹی کا نوالا توڑ کر، جیسے میرے لیے چھت پر جانا۔ انہوں نے کہا اب جن کے گھر جانور پلے ہوئے ہیں ذرا وہ میرے ساتھ ہو جائیں۔ گھر میں بندھی ہوئی تھی بکریاں، بکریوں نے دیکھا بھئی اسد زیدی صاحب سیڑھیوں پہ چڑھے چھت پہ چلے گئے، ان کے لیے تو بڑا مشکل کام تھا، میرے لیے روزمرہ کی بات تھی۔ کھو گیا میرا مجمع، چلا گیا چیچا وطنی، جو میرا روزمرہ ہے وہ ان کا معجزہ تھا۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے دیکھو دیکھو کتنا باکمال ہے اسد زیدی، چھت پہ چلا گیا، میرے لیے روز کی بات ہے، بس تم بھی یہی دیکھتے ہو۔ علی نے خیبر کا در اکھاڑا، علی کہتا روز کی بات ہے۔ میں مستی میں آ گیا ہوں، خدا کی قسم میرے ساتھ رہنا۔ کیا کہا؟ روز کی بات ہے۔ انتم تنظرون الی فلک مفوقن ونحن ننظر الی اسفل اقدامنا، تم فلک دیکھتے ہو یوں۔ اچھا ابھی آپ زمین پہ بیٹھے ہیں نا، چڑھ کے سیڑھیوں سے جانا فرسٹ فلور پہ، فرسٹ فلور ہے نا بارگاہ میں، جب فرسٹ فلور پہ جاؤ گے یہ زمین بن جائے گی، مشکل بات، غلط جگہ کر رہا ہوں شاید میں، یہ زمین بن جائے گی اور اوپر والی چھت بن جائے گی، پھر اس سے اوپر چلے جاؤ، اوپر والی زمین بن جائے گی، اس سے اوپر والی، ایسا ہی ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا، پیچھے والوں غلط تو نہیں کہہ رہا، باہر والوں غلط تو نہیں کہہ رہا نا میں، ابھی یہ زمین ہے، یہ چھت ہے، اوپر جاؤ، یہ زمین، وہ چھت، اس سے اوپر چلے جاؤ۔ اب جس کی پہلی چھت ہی عرش ہے،
ہائے سلامت رہو ماتمیوں، مولا تمہاری زندگی دراز کرے۔ اب مجھے پوچھنا یہ ہے، ظرف الٹ نہ جائے، کلیجہ پھٹ نہ جائے، چھت تو ہے عرش، اگر علی چھت پہ چلا گیا پتہ نہیں اس سے اوپر کیا ہے۔ آپ سلامت رہے، بس میرے ساتھ چلتے رہیے گا۔ انتم تنظرون الی فلک ما فوقنا، پیغمبر نے فرمایا علی کے گھر کی چھت۔ اچھا پھر آپ کی مدد کی ضرورت ہے، کریں گے نا؟ اچھا فرشتے جو وحی لے کے آتے ہیں وہ وہاں سے یہاں آتے ہیں۔ پوری حدیث نہ پڑھ رہا ہوں نہ زمانہ برداشت کر سکتا ہے، جو حوالہ دیکھنا چاہے میرے پاس آ جائے، لفظ لفظ کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اور پیغمبر نے فرمایا وَيُنزِلُ الْفَوْجِ، ملائکہ یسعدو وینزلو، ایک فوج جاتی ہے علی کے گھر سے، ایک فوج ملائکہ کی آتی ہے۔ وَفِي قَارِ بُيُوتِهِمْ فَرَجُ الْمَقْشُوطَةُ، اور علی کے گھر میں ایک جگہ ہے جہاں سے مسلسل فرشتے آ رہے ہیں، فرشتے جا رہے ہیں، اور علی کے گھر آنا فرشتوں کی معراج ہے۔ یا علی کیا کہنے تمہارے، ہم نے تو دیکھا تھا معراج یوں ہوتی ہے۔ اب یہ پتہ نہیں علی نے قانون کیا الٹ دیا ہے کہ فرشتوں کی معراج نیچے کی طرف ہی ہو رہی ہے۔ عرش کی چھت جو ہے، پتہ چلا جس کی چھت اللہ کا عرش ہو اس کا ملک کہاں تک ہونا چاہیے۔ ہاں واقعہ آپ سب کا سنا ہوا ہے، مگر میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہاں بیٹھ کر کیا کہہ رہا ہوں، کہ اس کانٹیکسٹ اور اس تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں نہیں ہے۔ جلدی سے یاد دلاتا ہوں، ایک جملہ کہوں گا اور مجھے یقین ہے کہ بارگاہ میں کھڑا ہوا ایک بھی علی والا ہو، علی والا ہی اس جملے سے ناواقف نہیں ہوگا۔ 39 دن تک لشکر جاتا رہا اور آتا رہا۔ اچھا مجھے نہیں پتا آپ نے شور کیوں ڈالا، داد کیوں دی، کب کا واقعہ ہے؟ پکی بات ہے 39 دن تک۔ اب میں کیا کروں کہ شیعہ سنی کتابوں نے لکھا لشکر کہتا تھا پہلے سالار بھاگا، اب تم خیبر بھی ایسے سنو گے تو تمہاری مرضی۔ لشکر کہتا تھا پہلے سالار بھاگا، سالار کہتا تھا پہلے، خیبر نہیں سنا رہا ہوں میں، لشکر بھاگا۔ 39ویں رات جبرائیل امین نے آ کے کہا یا علی، اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب، بڑا مذاق اڑوا لیا حمیت دین کا، بڑی سبکی کروا لی دین اسلام کی، اب جلی کا حکم ہے علی کو بلایا جائے۔ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا دوستو، ایسا ہی ہے نا، جلی کا حکم ہے علی کو بلایا جائے۔ پیغمبر نے وہ مشہور زمانہ اعلان کر دیا جو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں لکھا، لَأُوتِيَنَّ رَائِتًا غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل علم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، مرد ہوگا، عظیم ترین مرد ہوگا، وہ تب تک مڑ کے نہیں دیکھے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھوں سے خیبر فتح نہ کر لے۔ یہ لفظ ہیں حدیث کے، جب تک اللہ اس کے ہاتھوں پر خیبر، بولو نا، اللہ اس کے ہاتھوں پر خیبر فتح نہ کر لے۔ میں اسی دن سمجھ گیا کائنات میں کام علی کا ہاتھ کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے کیا۔ ہاں بس اعلان ہو گیا۔ آہستہ سے جملہ کہہ دوں، ساری رات شمع رسالت کے پروانے علم کی برآمدی کی کے انتظار میں شب بیداری کرتے رہے۔ نہیں ہے ایسا، نہیں ہے ایسا، چیچا وطنی والوں نہیں ہے ایسا، باہر والوں پیچھے والوں ایسا ہی ہے نا۔ ساری رات علم نکلنا تھا، صبح ساری رات شب بیداری ہوتی رہی۔ میں سمجھ گیا اگر علم کے انتظار میں شب بیداری کرنا بدعت ہوتا تو صحابہ کرام بھی نہ کیا کرتے۔ تو ساری رات
جانتے سب تھے کسے ملنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بس فجر کا وقت قریب آ رہا تھا. ہاں میں ساری جنگ نہیں سنانی مجھے، میرا مقصد کوئی اور ہے. فجر کا وقت قریب آ رہا تھا، پیغمبر نے علم کو آراستہ کیا. علی مدینے میں ہے، پیغمبر خیبر میں ہے. فجر میں کچھ منٹ باقی رہ گئے، یہاں علی نے آواز دی قمبر دلدل کو پیراستہ کیا جائے. وہاں علم آراستہ کیا گیا. یہاں پیغمبر نے علم اٹھایا، وہاں علی نے دلدل کی باغ کو اٹھایا. وہاں پیغمبر علم کو لے کے خیمے سے باہر آئے، وہاں یا علی دلدل کو لے کر مدینے سے باہر آئے. وہاں پیغمبر ٹیلے پہ پہنچے، علی سرحد مدینہ پہ پہنچے. جملہ ضائع نہ کرنا چیچا وطنی والو، نبی نے علم بلند کیا، علی نے دلدل کی باغ کو بلند کیا. پیغمبر نے صدا دی اینا اینا علی ابن ابی طالب. اگلے لمحے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ آ گیا. پیغمبر جیتے رہو، سلامت رہو ماتمیوں. ہاں ماتمی میرا ساتھ نہ چھوڑنا، تمہارے بھروسے پہ ہوں آج میں. چلو گے نا میرے ساتھ جتنے ماتمی ہیں؟ ہاں بس میرے ساتھ رہنا. علی آ گئے، چلنے لگے. علی 2 قدم 4 قدم 6 قدم رہوار پہ سوار ہو کر رکے، مڑے نہیں، وہیں سے بغیر. پیغمبر پیچھے ہیں بلا تشبیہ، علی کا چہرہ خیبر کی طرف، پیغمبر پشت کی طرف. وہیں سے پوچھا یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ میں شیعہ سنی کتابوں کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، کوئی مجھے دوسری بات دکھائے کتابوں میں. یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ جب تک خیبر کے قلعے سے لا الہ کی آوازیں نہ آئیں. کسی نے کہا یا علی آپ نے علی کا تکبر نہیں دیکھا، آپ کی طرف تو پلٹ کے دیکھنا چاہیے تھا. کہ جاہل تم جاہل ہو، وہ علی ہے. میں نے کہا تھا وہ تب تک نہیں پلٹے گا جب تک خیبر فتح نہ ہو جائے. خیبر کہاں فتح ہوا ہے ابھی؟ علی نے حملہ کیا، دروازہ اکھاڑا، مرحب کو مارا، انتھر کو بچھاڑا، خیبر فتح ہو گیا. مگر علی کی آمد کے اعلان کے ساتھ پیغمبر نے ایک اور اعلان کیا تھا. لشکر پریشان تھا، لوگ پشیمان تھے. پیغمبر نے اعلان کیا جو مجھے علی کے آنے کی خبر سب سے پہلے دے گا میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا. مجھے نہیں پتا کسی نے واقعہ سنا ہوگا تو کیسے سنا ہوگا، جو میں نے کتابوں میں دیکھا ہے وہ اسی طرح ہے. سب زمین پہ دیکھ رہے تھے، سلمان یوں دیکھ رہا تھا. علی نے آنا جو کسی اور رستے سے تھا بھائی. علی آ گئے. اب جیسے میں نے روایت حوالہ بھی دے کے جا رہا ہوں، علامہ محمد علی کاظمینی بروجردی انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے. علی آ گئے، سلمان متفکر بیٹھا ہے، پریشان ہے. علی کے آنے کی خبر تو دے دی سلمان نے. علی نے دیکھا سلمان مشکل کشا کی موجودگی میں ہمیں ظلم نہ کرو. میں آہستہ سے کہوں گا تو کھا جاؤ گے جملہ، ایسے نہ کرنا. مشکل کشا کی موجودگی میں پریشان بیٹھے ہو. اللہ مولا پریشانی بھی نعمت والی ہے، پریشانی بھی نعمت والی ہے. تو سلمان بتاؤ تو بات کیا ہے، ہم مشکل کا حل کرتے ہیں. اللہ مولا نبی نے کہا تھا منہ مانگا آپ کی آمد کے اعلان پر جو خبر دے گا منہ مانگا انعام ملے گا. سرکار اب میرے بارے میں پیغمبر نے جو کچھ کہہ دیا ہے، 10 درجے ایمان منا اہل بیت. سلمان کو جنت جانے کا اتنا شوق نہیں جتنا جنت کو ہے کہ سلمان آ جائے. مانگوں کیا آپ؟ علی مسکرائے. جس کی توجہ دائیں بائیں ہے وہ دائیں بائیں ہی رہے، جو میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے. علی نے مسکرا کے کہا سلمان اگر تو مناسب سمجھے تو میں بتاؤں، اگر تو مناسب سمجھے میں بتاؤں. کہ علی اس سے خوبصورت بات کیا ہوگی بتائیے. علی نے کان میں کچھ بتایا. سلمان چلے پیغمبر کے پاس آئے، مصدر کرم کے نالین پر سلمان نے اپنا سر رکھا. سرکار انعام. سلمان بھولے نہیں ہیں ہم، مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہ سرکار وہ مانگ لوں. مانگو سلمان. قبلہ مانگ لوں؟ ہاں مانگو سلمان، کیا بات ہے، کوئی چیز ہمارے کرم سے خالی تھوڑا ہی ہے. کہ سرکار وہ آپ نے ایک دن مسجد میں بیٹھ کے بتایا تھا جب آپ معراج پہ گئے تھے تو آپ کو اونٹوں کی ایک قطار نظر آئی تھی، اور وہ قطار نہ اس کا پہلا نظر آتا تھا نہ آخر نظر آتا تھا. جب آپ نے قطار رکوائی تو دونوں طرف صندوق تھے. کہا ہاں سلمان مجھے یاد ہے. کہ سرکار صندوق میں کیا تھا؟ کہ کتابیں تھی سلمان. کہ اور کتابوں میں کیا تھا؟ کہ ہر کتاب میں علی کے 10,000 فضائل تھے. میں چہرے دیکھ لوں پہلے
پھر جملہ کہتا ہوں، چہرے دیکھ لوں پھر جملہ کہتا ہوں۔ 10,000 فضائل تھے کہ سرکار وہاں جو پڑھا تھا وہ یہاں سنائیے نا۔ میں نے ایسے ہی پڑھا ہے۔ جو وہاں پڑھا تھا، آگے بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعرے کی معافی مل جائے گی۔ ہاں، پڑوس میں بیٹھنے والوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، خیال رکھنا، توجہ کرتے رہنا نوجوانوں، میرے ساتھ رکھنا، نظریں مجھ پہ سیکھے رکھنا۔ سرکار کو جو وہاں پڑھا تھا، جملہ اگلا ہے، پیغمبر نے مسکرا کے کہا تیرے استاد کے کیا کہنے ہیں۔ سلامت رہو، میرے ساتھ رہنا بچوں، نوجوانوں، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ایک ایک مومن میرے ساتھ ہو جائے کہ سلمان سامنے جانا، ٹیلا نظر آئے گا، ٹھوکر مارنا، پھٹ جائے گا، سیڑھی نظر آئے گی، بس جو کچھ میں نے وہاں پڑھا ہے، میں نے پڑھ کے دیکھا ہے، تو آنکھوں سے دیکھ لے۔ سلمان چلے، ٹھوکر ماری، رستہ بنا، سیڑھی نظر آئی، دل گھبرایا، پہلے یاد آیا پیغمبر نے کہا تھا گھبرانا نہیں، اتر جانا۔ اب جو گئے، ایک چیز تانے حیرت تھا، ایک حیرت کا شہر، حیرت کی کائنات تھی، 70,000 خیابان، 70,000 مین روڈ تھے، ہر مین روڈ پہ 70,000 محلہ تھا، ہر محلے میں 70,000 مسجد تھی، ہر مسجد میں چیچا وطنی والوں 70,000 ممبر تھے، اور ہر ممبر سے علی کی صدا آ رہی تھی، صلونی صلو۔ ہر خیابان میں 70,000 محلہ، ہر محلے میں 70,000 مسجد، ہر مسجد میں 70,000 ممبر، ہر ممبر پر علی، اور آواز آ رہی ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ سلمان کہتا ہے میں ستون کے پیچھے چھپا، بات بڑی طویل و عریض کی ہے علی نے، میں ساری بات نہیں بتاؤں گا۔ سلمان کہتا ہے ستون کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہو گیا، مولانا دیکھے مجھے، کہتا ہے پہلے تو علی کیا کہہ رہے تھے مجھے نہیں پتا، پر میرے آنے کی شاید خبر ہو گئی علی کو، علی نے کلام بدلا۔ سنو گے کیا کہا علی نے؟ 70,000 ممبروں سے ایک صدا آ رہی تھی، الحمدللہ العلی الاعلی الذی جعلنی علی الذات علی الصفات علی الاقوال علی الاحوال علی الحیات علی الممات علی الاحوال علی الممات علی الحیات علی الاحوال وجعلنی انا کنز الملہوف انا موصوف بالمعروف انا الذی قد ثمر السحا۔ جملے ضائع نہ کرنا۔ کہتا ہے پہلے علی نے کیا کہا نہیں پتا، میں پہنچا، علی نے کلام بدل کے کہا حمد ہے اس اللہ کی جو علی الاعلیٰ ہے۔ بات ہی وہاں سے شروع کی ہے علی نے، حمد ہے اس علی کی جو علی الاعلیٰ ہے، جس نے مجھے ذات میں علی بنایا، صفات میں علی بنایا، موت میں علی بنایا، حیات میں علی بنایا، زندگی میں علی بنایا، احوال میں علی بنایا، ذات میں علی بنایا، صفات میں علی بنایا۔ فَلْيَعْلَمِ الْإِنسَانِ وَلْيَسْمَعْ سلمان، میرے مقام کو سوچنے والے جان لیں اور چھپا ہوا سلمان سن لے۔ چھوڑ دیے میں نے سارے جملے، چھوڑ دیے میں نے سارے جملے، ایک جملہ سن لو، کیا چھپے ہوئے سلمان کو کیا بتانا ہے؟ فَلْيَعْلَمِ الْإِنسَانِ وَلْيَسْمَعْ سلمان انا ممدوح الرحمن۔ زمانہ میرے فضائل پڑھے نہ پڑھے، علی کو فرق نہیں پڑتا، روزانہ کبریائی کی تنہائی میں میرا رب کہتا ہے علی 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 علی۔ انا ممدوح الرحمن انا موصوف بالقرآن انا مزین الجنان انا مطعم الانس والجان انا الذی یترنم باذکار اطیار الجنان علی منابر الآسان۔ جنتیں سجانے والا حکم خدا سے میں، لوگوں تک روزی پہنچانے والا حکم خدا سے میں۔ کہو سنو سلمان، بی بی آپ کو آواز رکھے، سلمان سنو میں کیا کہہ رہا ہوں،
چھپا ہوا سلمان سن لے، انا ممدوح الرحمن، انا موصوف بالقرآن، انا مزین الجنان. آپ کی نظر کرتا ہوا اگلا جملہ، انا الذی یترنم باذکاری اطیار الجنان علی منابر الاغصان. چیچا وطنی کے منبر پر لکڑی پر بیٹھ کر اسد زیدی سے فضائل سن کر چہرہ بگاڑنے والوں، علی کہہ رہے ہیں جنت کی ڈالیوں کو پرندے بنا کر صبح صبح پرندے خطبہ دے کے کہتے ہیں حیدر. انا موصوف بالقرآن، انا مزین الجنان، انا متم الانس وجعلنا الذی تترنم باذکاری اطیار الجنان علی منابر الاغصان. وجدت عند الکل للکل بالکل فی الکل وجدنی آدم فی دعائه ونوحا فی بقائه وابراہیم فی مناجاته وموسیٰ فی خطاباته وشعیب فی خطبته وداود فی ندبته ویونس فی خروجه وعیسیٰ فی عروجه ومحمد فی ذاته والربی فی صفاته وحاذا فی حیاته. کہتا سنو میں وہ علی ہوں سلمان جو ہر حال میں ہر شخص کے پاس پایا جاتا ہے. ہر حال میں، ہر حال میں، ہر حال میں، پیچھے والوں ہر حال میں، برآمدے والوں ہر حال میں، ہر بندے کے پاس پایا جاتا ہے. کہاں کہاں پایا؟ وجدنی آدم فی دعائہ، آدم نے جنت سے نکل کے دعا کی تو مجھے پایا. ابراہیم نے ملکوت کو دیکھا تو مجھے پایا. یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلا تو مجھے پایا. موسیٰ طور پہ گیا تو مجھے پایا. عیسیٰ آسمانوں پہ چلا تو مجھے پایا. میرے نبی نے مجھے اپنی ذات میں پایا، اللہ نے اپنی صفات میں پایا. آؤ آؤ آؤ، میں سارے مجمع کی نظر کر رہا ہوں. اگلا فقرہ ہر ماتمی، ہر عزادار، ہر مومن، ہر علی والے کے کھلتے ہوئے چہرے کی نظر کر رہا ہوں. مجھے رب نے اپنی ہے نا مظہر صفات الہی علی، رب نے اپنی صفات میں پایا، محمد نے اپنی ذات میں پایا. والمومن فی مماتہ وحاذا فی حیاتہ، مومن مجھے مرتے ہوئے پائے گا، اس نے زندگی میں پا لیا. مومن مجھے توجہ ہے، بس چھوڑ دو نعرہ، میری طرف دیکھتے رہو. توجہ ہے. والمومن فی مماتہ وحاذا فی حیاتہ، مومن نے مجھے مرتے پایا. یہ جو ستون کے پیچھے کھڑا ہے تبھی تو 10ویں درجے پر ہے، تبھی تو منا اہل بیت ہے. مومن مجھے مرتے ہوئے پائے گا. اس نے مجھے زندگی میں، سلمان چوڑا ہو کے سینہ پھیلا کے کھڑا ہو گیا، دیکھا میں نے علی کو زندگی میں پا لیا. علی نے تیور بدل کے کہا وَلَكِنْ مَا أُشْرَمِ شَارِبْ مِنْ أَلْفٍ مِنْ الْأَلَافِ مِنْ أَسْرَارِ صَدْرِ. او سمجھنے والے یہ نہ سمجھنا تو نے علی کو سارے کا سارا پا لیا. علی کے فضائل کے 10,000ویں حصے کا اگر کروڑواں حصہ کیا جائے تو ابھی یہ بھی نہیں جانتا کہ علی کیا. گھمنڈ میں نہ رہنا، ہوش میں رہنا. سلمان نہیں، اس سے بہتر لگایا ہی نہیں کرو نعرہ، سارا دل خراب ہو جاتا ہے پڑھنے کا. نعرہ حیدری. اندر والے ہی تھک گئے، میں باہر والوں سے کیا شکوہ کروں. تم تو میرے ساتھ ہو. اچھا آ جاؤ میرے ساتھ. سلمان چلا، بس چھوڑ دی میں نے ساری بات. ایک علیحدہ مجلس چاہیے صرف خطبہ پڑھنے کے لیے. چلے گئے سلمان. اسی منزل کے لیے تو ساری بات بتائی تھی کہ اب کی بات جو جانتے ہیں انہیں پتہ ہوگا، اور جو نہیں جانتے جائیں تحقیق کریں. خیبر فتح ہوا ہے 24 رجب کو. اگلا مہینہ کون سا آتا ہے رجب کے بعد؟ شعبان کے بعد رمضان. بس یہ بات یاد رہے گی تو جملہ سمجھ میں آئے گا، ورنہ ہوا میں چیچا وطنی کی کھو جائے گا. مجھے اور آپ کے فضائل پتہ چلیں، جو ایسے فضائل دیکھے سینہ تو لبریز ہو جاتا ہے. سلمان اسی جگہ سے باہر نکلا
کانا امیر المومنین واقفا علی شفیر الخندق، خیبر کی خندق کے آگے علی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ نہ سلمان نے کچھ کہا نہ علی نے کچھ کہا، بات آئی گئی ہو گئی۔ شعبان کا سارا مہینہ، رجب کے آخری 6 دن، سلمان ایک ایک کو پکڑ کے بتاتا رہا، وہ بھائی تجھے پتہ ہی نہیں ہے میں دیکھ کے کیا آیا ہوں، ایک بہت بڑا میدان تھا، 70,000 خیابان تھے، ہر خیابان میں 70,000 محلہ تھا، ہر محلے میں 70,000 مسجد تھی۔ جسے یاد آ گیا نا جملہ، میرا وعدہ ہے میں راج نہ ہو جائے تو کہنا ایسا زیدی کل آ کے مجلس نہ پڑھنا۔ سلمان ایک ایک کو بتاتا رہا، او بھائی علی اتنی جگہ، 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 کہتے جا رہے ایسا بھی کہیں ہوتا ہے، ایسا بھی کہیں ہوتا ہے۔ ایک مہینہ گزر گیا، سلمان چڑھ کے کہنے لگا جسے یقین نہیں ہے رمضان آ رہا ہے اپنے گھر افطار پہ بلا کے دیکھ لے۔ ہاں یہاں سے آیا ہے یہ واقعہ۔ جگہ دے دو یار، جگہ دے دو۔ وہ بہت بڑے آدمی تھے، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں۔ توجہ ہے؟ المومن فی مماتہ وہذا فی حیاتہ ولکن ما رفعہ شرم شعر من الف من حقوق کا۔ سلمان گھمنڈ میں نہیں رہنا، اتنے پور کا 1000واں حصہ بھی۔ سلمان نے آ کے کہہ دیا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، آزما لو علی کو۔ یہ کوئی محبت میں نہیں بلایا تھا افطار پہ سب نے، ہاں یہ آپ کا خادم بتا رہا ہے آپ کو، کوئی محبت پیار میں نہیں بلایا تھا۔ پہلا منافق گیا، یا علی بڑے کریم ہیں آپ، میرے گھر آئے نا افطار کریں۔ علی نے کہا آ جائیں گے۔ دوسرا پہنچا، میرے گھر آئے نا افطاری کریں۔ تیسرا پہنچا، 1 2 3 4 5 6 7 8 40 بندوں نے کہا۔ علی نے 40 کے 40 سے حامی بھر لی۔ اب اپنا فخر بتانے کے لیے، علی کے فضائل نہیں، مشہور کیا ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو میں نے آنکھ سے دیکھا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ مسجد میں آئے، دیکھا بڑا کریم ہے علی، کل آئے تھے میرے گھر مولا، افطار کیے میرے ساتھ۔ دوسرا بندہ اٹھا کہنے لگا کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی۔ جو تھک گیا ہے وہ بے شک بچھڑ جائے، آج مجھے پرواہ ہی نہیں ہے، میں اس پرواز پہ نکل گیا ہوں۔ جو ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ مومن میری آنکھوں پہ آئے، سر پہ قدم رکھے، بس سر و چشم میرے ساتھ چلے۔ شرم حیا ہوتی ہے، مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہو، وہ بھی روزے کے بارے میں۔ علی میرے گھر تھے۔ تیسرا کھڑا ہوا، ہاں دونوں جھوٹے۔ خامخواہ میرے گھر تھے، میرے گھر آئے ہوئے تھے بہت دیر۔ علی نے افطار کیا، شرف دیا ہے مجھے علی نے اپنی آمد کا۔ چوتھا بولا، کہنا کوئی روزہ رکھ کے طبیعت خراب ہے کیا تینوں کی؟ میرے گھر آیا ہوا تھا علی۔ اب بحث بڑھ گئی، اس نے کہا میرے گھر، اس نے کہا میرے گھر، 10 20 30 40۔ جب شور مچا، اس مدسرہ کا دروازہ کھلا، پیغمبر آئے کہ کس بات پہ بحث ہو رہی ہے؟ کہ سرکار دیکھیں نا مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے، یہ کہتا ہے میرے گھر آئے تھے، وہ کہتا ہے میرے گھر آئے تھے، وہ کہتا ہے میرے گھر آئے تھے۔ کہ تمہارا مجھے نہیں پتا، علی تو کل افطار پہ میرے ساتھ تھا۔ اسی انداز سے ہاتھ بلند کر کے جملہ سننا، ابھی بحث ہو رہی تھی، گھر سے حسنین نکل کے کہا نانا آپ سچے ہیں، کل تو بابا گھر سے گئے ہی نہیں۔ جبرائیل آ گیا، چیچا وطنی والوں، کہا یا رسول اللہ آپ بھی سچے، امت بھی سچی، حسنین بھی سچے، اللہ کہہ رہا ہے کل تو علی کو ہم نے بلایا ہوا۔
کل تو علی کو ہم نے ادھر اپنا مہمان بنایا ہوا تھا فلک الافلاق پر. یا رسول اللہ یہ بتانا کیا چاہتے ہیں کہ ملک کا مالک ہے جہاں چاہے چلا جائے. موضوع نہیں بھولا ہوں میں, توجہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں وہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی گھر پہ بھی اور عرش پر بھی. پیغمبر نے کہا فَإِنَّ عَلِيًّا مَثَلَ الشَّمْسِ, علی کی مثال جو سمجھا وہ سمجھا, میں نے تقریر ختم کر دی. سورج کی مثال ہے, ایک ہے دور ہے سب تک روشنی آ رہی ہے. سب یکزباں ہو کے, قبلہ کو اتنا پسینہ آیا ہے, اتنی محنت کی ہے, یکزباں ہو کے پورا بارگاہ گونجنا چاہیے. علی حق, علی حق, نعرہ حیدری. علی مولا جیتے رہیے, سلامت رہیے. مولا کوئی غم نہ دے اس غم کے سوا. ہر جگہ آتا ہے, کل کے پاس پایا جاتا ہے, کل حالتوں میں موجود ہوتا ہے, جو ہر کسی کے پاس کل وقت میں کل حالت میں ہے. میرا جی کہتا ہے جہاں جہاں قاسم کے ٹکڑے بکھرے ہوں گے کچھ وقت زیادہ لے لیا میں نے آپ کا. سات محرم ہے آج, شہادت تو پڑھوں گا مگر ایک جملہ اور پہلے سن لو. آج حسین کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا. پانی 7 تاریخ کو چیچا وطنی والوں بند نہیں ہوا, پانی تو 4 تاریخ کو بند ہوا ہے. اور جب سے پانی بند ہوا تھا کچھ ہستیوں نے پانی پینا چھوڑ دیا تھا. پہلی ہستی کو زینب کبریٰ کہتے ہیں, دوسری ہستی کو ابو الفضل العباس کہتے ہیں, تیسری ہستی کو حسین کہتے ہیں. اس فکر سے پانی نہیں پیا کہ کہیں بچوں کے لیے پانی کم نہ ہو جائے. مگر آج حسین کے خیموں سے التاش التاش کی صدا آ رہی ہے. جانتے ہو نا کس کا ماتم کرنے بیٹھے ہو. یتیم کا حق بھی الگ ہوتا ہے. ابھی 6 یا 7 ماہ کے تھے قاسم, بی بی فروا قاسم کو حسن کے پاس لائیں. قوالی آپ کے قاسم نے 3 دن سے شیر نہیں پیا. قوم فروا کون سی تاریخ ہے؟ قوالی آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے. کہا شیر کب سے نہیں پیا؟ کا 7 محرم سے. ایک مرتبہ چیخ مار کے حسن روئے, آواز دی ام فروا یہ بھی کربلا کا شہید ہے. آج رلانے کے لیے مجھے تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ہاں آج یہ سمجھ کے رونا کسی کے پہلو میں حسن مجتبیٰ اپنے یتیم کا پرسہ لینے بیٹھے ہیں. آج ایک ماں کے ارمانوں کی مہندی برآمد ہوگی. اجرکم اللہ. کچھ بڑے ہوئے شہزادہ قاسم, عزاداروں ماں نے خواب دیکھا. آ کے والی سے کہا والی میرے وارث میں نے خواب دیکھا ہے. کہو فرما کیا دیکھا ہے؟ کہ والی میں ایک صحرا میں کھڑی ہوں, میرے ہاتھ پر ایک بڑا حسین گلاب رکھا ہوا ہے. والی بڑا خوشبودار بڑا پیارا سا گلاب ہے, لیکن اچانک ایک تیز آندھی چلی, اس سے گلاب کی پتیاں بکھر گئی. سارے صحرا میں پتیاں بکھرنا تھا, میں ایک ایک پتی کے پیچھے دوڑتی جاتی تھی. یہ جملہ سننا تھا. حسن نے چیخ مار کے
کہا کوئی میرے حسین کو بلا. ماتم کرنا، پرسا دینا، اپنی آوازوں کو بلند کرنا. ہاں تھکے ہوئے ہو تم ماتم کر کر کے، لیکن اس غریب دکھیاری ماں سے زیادہ تو نہیں تھکے نا، جس نے جب سے محرم کا چاند دیکھا ہے اپنا رومال پھیلائے کہہ رہی ہے کوئی میرے بچوں پہ رونے والا. کوشش کرنا وہ رومال خالی نہ جائے. عزاداروں، ایک مرتبہ حسین آئے کہ حسین تمہاری بھابی نے خواب دیکھا ہے. کہ کہیے کیا دیکھا ہے؟ کہ حسین ایک پھول ہے گلاب کا جو آندھی سے بکھر گیا ہے، میں ایک ایک پتی کے پیچھے جاتی ہوں مگر ہاتھ میں نہیں آتی. حسین نے امامہ سر سے گرایا، چہرے پہ ماتم کر کے کہا بھابی یہ ہمارا مقدر ہے، قاسم کے ٹکڑے حسین کربلا میں اٹھائے. آجرکم اللہ. میں پڑھوں گا تفصیل. رونے کی راتیں آ گئی ہیں، بس رونے کے دن ہیں، رونے کی راتیں ہیں. جی چاہے جتنا جی چاہے اتنا ماتم کرنا، جتنا جی چاہے دل کھول کے گریہ کرنا. اگلے برس کا رونا اسی کا ہے جو رہے گا. 2-3 راتوں کا مہمان رہ گیا غریب خانوں میں، جی کھول کے پرسا دینا. عزادارو، ایک مرتبہ 9 محرم کی رات ہر ماں اپنے بیٹے کو درس شجاعت دے رہی تھی. کہیں زینب اپنے لال کو، کہیں ام لیلہ علی اکبر کو، وہیں ام فروا بیوائے حسن کہتی تھی قاسم کل اپنی ماں کو زہرا کی بارگاہ میں سرخرو کرانا بیٹا، ایسے جنگ کرنا کہ لوگوں کو بابا کی جنگ کا منظر یاد آ جائے، ایسے جنگ کرنا کہ علی کا حملہ یاد آ جائے. عزادارو، صبح عاشور طلوع ہوئی، حسن کا لال بار بار آتا ہے. حسین بار بار کہہ کے ٹال دیتے ہیں قاسم تمہیں کیسے بھیج دوں میرے لال، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو. قاسم آ کر خیمے کے پاس بیٹھ گئے. ایک مرتبہ بازو پہ بندھے تعویذ پہ نظر پڑی. سن لو یہ کب بندھا تھا؟ جب حسن کو زہر دیا گیا تو 2 برس کے قاسم سینے پر آ گئے. حسن نے اٹھانا چاہا، جناب فروا نے روکنا چاہا کہ نہیں ام فروا میرے سینے سے نہ ہٹانا. اور یہ کہہ کے ماتمداروں سنو گے باپ نے بیٹے سے آخری رخصت کیسے کی. کبھی رخساروں کا بوسہ لیا، کبھی بازوؤں کا بوسہ لیا، کبھی گلے کا بوسہ لیا، کبھی سینے کا بوسہ لیا، کبھی پشت کا بوسہ لیا. جب بوسوں کی برسات کی علماء نے لکھا شاید حسن دیکھ رہے تھے کہاں کہاں گھوڑوں کی ٹاپوں سے قاسم کی ہڈیاں پامال. ماتم 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 کرنا، اپنے ہاتھوں کو اپنے سینوں سے پیارا نہیں کرنا، ماتم کرتے آنا. عزادارو، قاسم کو یاد آیا ایسے میں جس ماں کا بچہ یتیم ہو جائے نا اس سے اس نے کہ بیٹے کا رونا دیکھا نہیں جاتا. جناب فروا نے آواز سنی قاسم میرے لال کیوں رو رہے ہو بیٹا؟ کہ چچا جان اجازت نہیں دیتے. ہاتھ پکڑ کر بی بی فروا چلی، وہاں بی بی کو آتے دیکھا. عباس نے کہا مولا کوئی شہزادی آ رہی ہے. حسین نے کہا عباس ذرا دیکھو تو کون آ رہا ہے. کہ بیوائے حسن آ رہی ہیں. حسین احتراماً کھڑے ہو گئے. ہمیں یاد کر لیا ہوتا آپ نے کیوں زحمت فرمائی. سنو گے بیوائے حسن کا جملہ کہ حسین لگتا ہے یتیموں کی قربانی قبول نہیں ہوتی. قاسم کو تحریر یاد آئی، باپ کا خط تعویذ سے نکالا، چچا کے حوالے کیا. حسین نے آنکھوں سے لگایا. سنو کہ کیا لکھا ہوا تھا؟ لکھا ہوا تھا من الحسن ابن علی. یہ خط ہے حسن کا، حسین کے نام. میرے بھیا جب کربلا میں تنہا رہ جاؤ تو ہم تو نہ ہوں گے، ہماری طرف سے قاسم کو اجازت دے دینا، اور دوسری وصیت کبرا کا عقد قاسم سے کر دینا. سنو کہ وجہ کیا ہے؟ کربلا میں حسین نے ہر غم سمیٹ دیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آقا جو مجھ پہ گزری وہ تم پہ نہ گزری، مگر ایک غم ایسا تھا جو کربلا میں غموں میں نہ تھا. اگر کسی کا داماد مر جائے، بیٹی بیوہ ہو جائے، تو وہ حسین سے کہہ سکتا ہے مولا جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہ دیکھا. اپنے داماد کا لاشا حسین نے بتایا کوئی غم کربلا سے مار رہی ہے.
ازادارو خیمہ لگایا گیا، عباس اور اون بن علی نکاح کے گواہ بنے، یہاں قاسم چلنے لگے تو بی بی کبرا نے کہا والی میں محشر میں کیسے ڈھونڈوں گی؟ قاسم نے آستین کو پھاڑ کے نئی دلہن کے حوالے کیا، لو حسین کی بیٹی کا سہاگ جا رہا ہے، یہاں چلے تو اب حسین نے تیار کیا، سر سے پاؤں تک قاسم کو حسن کے جیسا تیار کیا، دیکھتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں، قاسم کو گلے لگا کر اتنا روئے، روتے روتے غش آ گیا، حسین زمین پہ گر گئے۔ بہت دیر بعد فاقہ ہوا، قاسم کو تیار کر کے ایک طرف سے عباس نے سوار کرایا، ایک طرف سے حسین مولا نے سوار کرایا۔ اتنا کم سن تھا حسن کا لال کہ زرہ قاسم کو نہیں آ رہی تھی، نیچے سے زرہ کو توڑا گیا، مگر جب بٹھا دیا قاسم نے تلوار کو سنبھالا، حسین مولا نے اولاد والو خدا تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے، حسین نے بڑھ کے عجیب کام کیا، بڑھ کے قاسم کا گریبان چاک کر دیا۔ غازی نے پوچھا مولا یہ کیا کیا؟ کہ عرب والوں کا دستور ہے وہ یتیموں پہ تلوار نہیں چلاتے، شاید میرا قاسم بچ جائے، مگر اتنی تلواریں پڑی قاسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ازادارو قاسم چلے، بڑے بڑے پہلوان عباس سے لڑنے کو آئے تھے، انہی میں ازرق شامی بھی تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، قاسم نے ایک ایک کر کے فنار کیا۔ اب جو ازرق خود آیا تو عباس آگے بڑھے، مولا وقت دعا ہے، قاسم کمسن ہے، یہ پہلوان تجربہ کار ہے، کہ عباس گھبراؤ نہیں، تمہارا تربیت یافتہ ہے۔ یہاں قاسم نے حملہ کیا، گھوڑے کو کعوہ دے کر اب جو ازرق کو زمین پہ گرایا، پسر سعد نے آواز دی اسے گھیر کے مارا جائے، یہ علی کا پوتا ہے۔ لڑتے لڑتے قاسم کی نالین کا تسمہ رکاب میں پھنسا، اب جو جھکے کسی ملعون نے لوہے کا گرز اٹھایا، قاسم کے سر پہ مارا، سر پھٹ گیا، سلام کیا آقا، قاسم کا سلام، دائیں کے گھوڑے بائیں، بائیں کے گھوڑے دائیں، ایک طرف سے عباس چلے، ایک طرف سے حسین چلے۔ حسین صدا دے رہے تھے قاسم چچا کو آواز دو بیٹا، قاسم چچا کو آواز دو بیٹا۔ قاسم کا جواب نہ آتا تھا، حسین نے تیسری آواز دی، قاسم چچا کو آواز دے بیٹا۔ جب جواب نہیں آیا حسین نے کاندھے سے عبا اتاری، کھول کے میری طرف دیکھنا، کھول کے حسین نے عبا بچھائی، کہ قاسم اب چچا نہیں بلا رہا، امام وقت بلا رہا ہے، کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھا، کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھا۔ حسین نے دیکھا کوئی کالے برقے والی بی بی ایک گھوڑے کے پیچھے، وہ میرے حسن کا یتیم، قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے رول گئی مہندی، ہائے رول گئی مہندی، ہائے رول گئی مہندی، ہائے رول گئی مہندی۔ ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی، مانو رواوے قاسم دی مہندی۔ ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی، مانو رواوے قاسم دی مہندی۔ ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی، مانو رواوے قاسم دی مہندی۔ کبرا دا بابا چادر بچھا کے، کبرا دا بابا چادر بچھا کے، چن چن کے پاوے قاسم دی مہندی۔ ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی، مانو رواوے قاسم دی مہندی۔ ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی، مانو رواوے قاسم دی مہندی۔ مقتل چو سید ویڑ پایا، گلائے نانا زغنا دا جایا۔ مقتل چو سید ویڑ پایا، گلائے نانا زغنا دا جایا۔ سو سر کنارے میرے ٹر گئے سارے، سو سر کنارے میرے ٹر گئے سارے، کیڑا اٹھاوے قاسم دی مہندی۔ ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی،
सिंधी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वाले का सिंधी मेहंदी कुछ मेहंदी घोड़े सुम्मच ले गए गुजरे दे टुकड़े मकतल च रह गए कुछ मेहंदी घोड़े सुम्मच ले गए गुजरे दे टुकड़े मकतल च रह गए सैयद मुसाफिर कासिम दी मातों सैयद मुसाफिर कासिम दी मातों किवे लुकावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वाले कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वाले कासिम दी मेहंदी पुत्रां नूं लोगों से जलाओ कासिम दी पहला मजलिस कराओ पुत्रां नूं लोगों से जलाओ कासिम दी पहला मजलिस कराओ बनने नूं आखो शगना दे वेले मानूर वाले बनने दी माने सिर खाक पाई बननी दा बाबा भैनी बुला के बननी दा बाबा भैनी बुला के रो रो वखावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वाले कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वाले कासिम दी मेहंदी